أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے کہ چہرے کا نور، ایمان کا سرور، دل کا قرار، روح کا سکون، باعث بلندی درجات، دافع آفت و بلیات. ابتدا ہوئی ہے تلاوت کلام الہی سے، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں. جی ہاں، خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج کی یہ خوبصورت برکت ہے رمضان، پیاری نبی کی پیاری باتیں، نشریات. آپ کے سامنے یہ خوبصورت سا پینل لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج کی یہ شان مصطفیٰ سے یہی میری مدنی التجا ہے. حمد و نعت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ میرا یہ فیورٹ علامہ صاحب سیگمنٹ ہے ماشاءاللہ کہ حمد و نعت کے حوالے سے انشاءاللہ. اور آج کی خوبصورت نشریات میں برکت ہے رمضان، پیاری نبی کی پیاری باتیں میں مہمان سنخ الحمدللہ جلوہ گر تشریف فرما ہے آپ کے سامنے. تو انشاءاللہ میں پہلے سنخاں کو میں حمد باری تعالیٰ کے لیے مدعو کروں گا. محمد اسامہ عمری سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کی مدح سرائی کی بیان فرماتے ہیں. میری مراد محمد حافظ اسامہ عمری. شکر گزار ہوں رب العزت کا کہ اس نے ایک بار پھر رمضان المبارک کی یہ رونق اور برکت رمضان ٹرانسمیشن میں حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ہر سال بھی ہوتا ہے، اس سال بھی ہو رہا ہے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ
کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے پھر کیا ہوا تھا کہ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ شمس نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا شمس نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ محمد اسامہ عمری جو کہ سرکار حمد باری تعالیٰ سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے ماشاءاللہ سلامتی ہو ان کانوں پر سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر اس دل کی ہر دھڑکن پر اس قدم کی ہر آہٹ پر اس جسم کی ہر سانس پر جو ہمیشہ حق کی متلاشی کرتی رہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے ایک اور مہمان سنخا کی طرف بڑھتے ہیں ماشاءاللہ حیدرآباد میں کم وقت کے اندر بہت ہی اچھا نام ماشاءاللہ اپنا پایا ماشاءاللہ میری مراد محمد علیان اتاری سے گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آقا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا مر کو جا ہاں تو کو جا مر کو جا ہاں تو کو جا مر کو جا ہاں تو کو جا مر کو جا تو احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کے دستار باندھے ہوئے میں درودوں کے دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 تو اصل میں دعا تو کو جا مر کو جا 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 ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے محمد علیان اتاری۔ آج علامہ صاحب آج کا جو موضوع رکھا ہے ہم لوگوں نے پیاری باتیں کی خوبصورت لائیو ٹرانسمیشن میں جو آج کا موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، تو علامہ صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ کیا زکوٰۃ صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب میں آپ کے سوال سے پہلے ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھوں کہ تاکہ سامعین سامنے سننے والوں کو ہم حاضرین کو پتہ تو چلے، ڈائریکٹ جواب دے تو نہیں سکتے ہیں، پتہ تو چلے حضور نے کیا فرمایا ہے۔ مسئلہ اصل میں ایک یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کون ہے؟ وہ اپنا مال جو کماتے ہیں، جو کمایا ہوا مال ہے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کی معنی کیا؟ پاکائی حاصل کرنا۔ اور یہ ہم جسم کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر جس چیز کی زکوٰۃ ہم پر مستحق ہے، جیسے 1 لاکھ میں 2500 روپے 2500 ہیں، اب اس پہ ہم دیں گے کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ غریب کو دیں گے، تو راضی کون ہوگا؟ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوں گے۔ تو اللہ کے نام پہ ہم 1 روپیہ دیں گے تو ہمیں 10 روپے جتنے ملیں گے، ہم کم دیں گے ہمیں بڑا کر ملے گا۔ اور جیسا کہ احادیث کے اندر ہے، سیاستہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کی احادیث ہے، جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اپنے مال کو جمع کرنے کے بعد وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، بروز قیامت کے دن وہ جو مال اس نے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی، تو بروز قیامت کے دن وہ مال اس کی اس صورت میں آگے گنجا سانپ بن کر اس کے پیچھے پڑے گا، اور وہ گنجا سانپ ہوگا اور وہ اس کے گردنوں میں لپٹ جائے گا، وہ روئے گا، چلائے گا، کون ہو؟ وہ کہے گا، وہ گنجا سانپ کہے گا، میں وہی تو تمہارا مال ہوں جو آپ دنیا میں مجھے جمع کرتے تھے۔ پھر حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں، وہ بندہ بھاگے گا، وہ دوڑے گا، بھاگے گا، وہ سانپ اس کے پیچھے آئے گا، اب وہ سانپ جب اس کے قریب آئے گا نا، وہ اپنی انگلیاں سانپ کے منہ میں دے گا، بولے گا، ہے تو کون؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہ رہے بندے
کی زکات نہیں دیا، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، میں وہی تمہارا جمع کردہ ہوا مال ہوں۔ اب انسان کتنے جمع کرے گا؟ اپنے لیے جمع کرے گا، وہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کے پیچھے پڑے گا۔ اگر کسی کے پاس اونٹ ہے، کیا ہے؟ اونٹ ہے، اب اونٹوں کی زکات نہیں دیتا، اور زکات کے لیے شرط یہ ہے کہ 5 اونٹ سے کم جو ہوگا تو ان کی زکات نہیں ہے، 5 سے بڑھ کر اونٹ ہوں گے تو ان کی زکات ہے۔ اگر انہوں نے اونٹ کے پاس اونٹ بھی ہے، گائیں بھی ہے، بھینس بھی ہے، بکریاں بھی ہے اور بھیڑ بھی ہے، ان کی زکات نہیں دی تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کو زمین پہ لیٹا جائے گا اور اونٹ اپنے کھروں سے اس کو روندیں گے، وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ کہہ رہا وہی تو ہوں جو دنیا میں جمع کرتے تھے۔ پھر اونٹوں کے بعد اب بکریوں کی بھی اسی طریقے سے مثال ہے، بکریاں اور بکرے اس کو سینگ ماریں گے، جکرا کیوں نہ ہو؟ کہا تم وہی مال ہیں جو آپ جمع کرتے تھے، وہ بھی اس کو روند کر کھائیں، ماریں گے، اس کے اپنے کھروں سے روندیں گے۔ تو میرے دوستو، اب آپ نے جو سوال کیا، سوال یہ ہے آپ کا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد اور مدرسہ کیسے بنا سکتے؟ اس سے زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد میں دینا اور مدرسے میں دینا جائز نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس صورت میں کہ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا اور مدرسے میں بھی نہیں لگتا۔ ہاں اس میں جائز نہیں، اس میں ایک صورت وہ ہے اگر ہم نے ایک ہیلا بنایا، ایک بندے کو ہیلا بنا کے ہم نے ادھر بٹھا دیا، اب اس کو ہم نے پیسے سارے دیے، بھائی یہ آپ کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، وہ اس اپنی خوشی سے ہیلا کر دیا، وہ اپنی خوشی سے اس کی مرضی جتنا چاہے وہ پیسے دے واپس، وہ جو دے گا ہیلا بنا کر اسی صورت میں جائز ہے، ویسے ڈائریکٹ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کہ مال سے یتیم خانہ اور اسپتال بنا سکتے ہیں؟ اب یہ بھی سوال اسی طریقے سے ہے، اس کا جواب بھی یہی ہے جیسے مدرسہ مسجد ہے اور اس زکوٰۃ کے پیسے یتیم خانہ بھی نہیں بنا سکتے، اسپتال بھی نہیں بنا سکتے ہیں، وہ بھی اسی صورت میں اس کا بھی ہیلا بنانا پڑے گا، کیونکہ ڈائریکٹ ہم پیسے دے کر نہیں بنا سکتے، اسی کو کسی کو ہیلا بنائیں گے اور اس کے بعد ہیلا بنانے کے بعد جب وہ بندے کو پیسے ساری رقم اس کے موجود رکھے اس کو کہیں گے، اس کو پہلے بتائیں گے بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جس کو ہیلا ہم بنا رہے ہیں، اگر وہ رضامندی چاہتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ ہاں میں راضی ہوں، میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں، میں زکوٰۃ کے مستحق ہیلا بنا رہے ہیں، پھر وہ اس کی مرضی، اس کو آپ نے 50 لاکھ دیے یا 5 لاکھ دیے، وہ آئے کہ 1 لاکھ اپنے کام میں لگائے، 4 لاکھ کہہ رہا میں یہ دے رہا ہوں مسجد بنانے کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے، اس صورت میں جائے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ علامہ صاحب، کیا غریبوں فقیروں کو زکوٰۃ کی مدد سے کپڑے دیے جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ کپڑے بھی زکوٰۃ کے پیسے بتا کے بھائی یہ جو میں نے آپ کو کپڑے دلائے ہیں، جو چیز میں نے آپ کو دلائی یہ دلا رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ان میں سے دلا رہا ہوں۔ ایسے نہیں، حضور کی احادیث ایسے نہیں کہ ہم یہاں پرانے کپڑے ہم نے استعمال کیے، وہ پھٹنے کے سب ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی پرانے ہو گئے، اس کو اٹھا کے زکوٰۃ میں دے دیے، نہیں، حضور کی احادیث ہے جو اپنے لیے پسند کرو، خود کے لیے پسند کرو، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ علامہ صاحب ایسا ہی ہوتا ہے کہ پورا سال ہم جو جوڑا ہم پہنتے ہیں وہ پورا سال پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ پھٹ رہا ہوتا ہے کہیں سے، تو بھی کہتے ہیں یہ زکوٰۃ، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یا موذن کو دیا جاتا ہے یا امام کو دیا جاتا امام ہے، صاحب کو یا مؤذن صاحب کو یا کسی غریب کو دے دیا جاتا ہے۔ اب دیکھا نا، ہم خوش نصیب ہیں، میں آخری بات کر رہا ہوں، ہم جو امت بڑی خوش نصیب ہے۔ اب میرے پاس میسج بھی آ رہے ہیں کہ حضرت تھوڑا ترنم بتا دیں، یعنی لہجے میں بتا دیں، اب تو وہ تو اجازت ہے یا نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور کے اندر پہلے کیا ہوتا تھا، حضرت موسیٰ کے دور کے اندر جو گناہ کرتا تھا، جس سے خطا ہوتی تھی رات کو، تو صبح اٹھ کے اس کے گھر کے چوکھٹ پہ لکھا ہوتا ہے یار اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضرت مورا دیکھتے تھے اس نے بندے نے یہ گناہ کیا، پھر وہ جب قربانی کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، جب تلک آسمان سے زمین پر بجلی نہیں چمکتی تھی، وہ گوشت کو نہیں جلاتی تھی، ان کا خیرات قبول نہیں ہوتا تھا۔ مگر اب ہم خوش نصیب لوگ ہیں، سوچیں کیا فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا صدقہ کرو، خیرات کرو، اگر اتنا نہیں ہو سکے خود کھاؤ،
بچوں کو کھلاؤ تو تمہارا قبول ہو جاتا سبحان ہے. اللہ سبحان ہم اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں. آئے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے مالک کے کونین، اے میرے رب کریم یہ کون سا ماجرا ہے جو میری امت گناہ کرتی ہے صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے. اس کی دوسری صورت یہ ہے اگر زوجہ جو سید ہے اور شوہر سید نہیں ہے تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اگر شوہر سید ہے تو سیدوں کو لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. کیا کہنے بابا علامہ صاحب. آخری سوال آپ سے زکوٰۃ کے حوالے سے کرنا ہے کہ چاچا چاچی اور جو خالو خالہ کے حوالے سے آپ کچھ اچھا یہ بھی گھر سوال کے اندر جو چاچا چاچی اور خالو خالہ جو ہاں جو ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چاچا چاچی ہوتا ہے، خالہ خالو ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ غریب ہوتے ہیں، ایک بڑا کوئی طبقہ ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ یاد رکھنا نانا نانی دادا دادی چاہے کتنے اوپر تک جائیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بھائی بہن چاہے کتنے تک نیچے تک رشتہ جائے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اب یہ چاچا چاچی خالہ خالو جو ہے ان کو اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. بھائی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. اور بہن بھائی کو نہیں ان کے نہیں دے سکتا. ان کی اولاد کو دے سکتا ہے؟ ان کی اولاد کو دے سکتے، بھائی بہن کو زکوٰۃ نہیں. اچھا اچھا اچھا. نہیں ماں باپ کی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں زکوٰۃ کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے. آئیے ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ ماشاءاللہ حیدرآباد کی آن، حیدرآباد کی پہچان جو کہ الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوب ہیں. شہر بشہر گاؤں بگاؤں سرکار کی مدح ثنا کی بیان فرماتے ہیں. بچپن سے ہی ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ علامہ صاحب ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ ثنا خواں، والد صاحب بھی ثنا خواں ماشاءاللہ، خود بھی ثنا خواں. بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سرکار کی مدح ثنا کی بیان فرماتے ہیں. میری مراد محمد ربیع شیخ چشتی سے گزارش ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے آپ سب عام پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ برکت رمضان اور جو آپ کا اتنا پیارا ٹائٹل ہے، پیارے نبی کی پیاری بات ہے، کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ لوگوں نے یہ اہتمام کیا اور اس اہتمام میں اللہ پاک نے آپ کو مزید برکت عطا فرمائی اور مزید عروج و ترقی عطا فرمائی. اور یہ مالک کا کرم ہے اور اپنے حبیب اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اور پنجتن کی نظر عنایت ہے کہ ان کے کرم سے آپ لوگ یہ چل رہے ہیں. لیکن اللہ پاک آئندہ سال، آنے والے سال میں آپ کو مزید عروج و ترقی عطا فرمائے. آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسلامک میڈیا پروڈکشن اور برکت رمضان کی پوری ٹیم کو اللہ پاک دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. تیرے حضور آئے ہیں رحمت کی بھیک بانٹنے. تیرے حضور آئے ہیں رحمت کی بھیک بانٹنے. ان سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں. بڑھئے صلی علی نبینا صلی علی محمد. دل میں تڑپ سی ایک اٹھی، ایک اٹھی
آنسوں سے وضو کیا آپ جو یاد آ گئے آپ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی بڑی آپ جو یاد آ گئے سرور آپ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں حسنین کے نانا آقا ہمیں زہرا کے بابا آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے بھر دے بھر دے میرے آقا بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اپنا رکھ پہ سرو سامان مدینے والے اپنا رکھ پہ سرو سامان اپنا رکھ پہ سرو سامان مدینے والے بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے حسنین کے صدقے میں آقا بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی
نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے نے کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ارمان مدینے والا سگے صحبا یہ مجھے کہہ کے پکارے سگے صحبا صحبا سگے صحبا یہ مجھے کہہ کے پکارے بیدم یہی رکھیے میری پہچان مدینے والے رکھیے میری پہچان مدینے والے مدینہ یاد مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا ہے در اقدس پہ حال دل سنانا یاد تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا موجوں پہ سفینہ دیکھا ہے ساحل پہ سفینہ دیکھیں گے اے ذوق نظر مایوس نہ ہو ایک روز مدینہ دیکھیں گے مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا مزار فاطمہ مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئے مزار فاطمہ پر کربلا والوں
مدینہ یاد آتا ہوا جب تذکرہ مشکو گلابوں کیسر و عنبر ہوا جب تذکرہ مشکو گلابوں کیسر و عنبر حسن بولے کہ نانا کا پسینہ یا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا ہے برکت رمضان کی خوبصورت نشریات میں آج تو مدینہ مدینہ ماشاءاللہ ربی شیخ بھائی نے ہمارے ماشاءاللہ آج کی برکت رمضان ٹرانسمیشن میں مدینے کی یاد دلا دی. کیا کہنے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی و عطا فرمائے. اللہ پاک آج کی رات کے صدقے آج کی رات 12ویں شب کے صدقے سے انشاءاللہ ہم سب کو اس پاک پروردگار کی بات بازوق حاضری عطا فرمائے. اسامہ عمری سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے یہاں مدینہ مدینہ ہو گیا تھا. مدینہ کی بات ہوئی تھی تو مدینہ والے آقا کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ٹائٹل دیکھ کے میں کو ایک کلام یاد آ گیا تھا کہ آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں. آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں. آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں میرے سرکار کی باتیں. آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں. محبوب خدا پہ کر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں. محبوب خدا پہ کر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں. جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا. جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا. پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے پھر کیوں نہ کر اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں. شعر دیکھیے گا اس میں 4 یاروں کا بھی ذکر ہے. ایک عاشق محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی. ایک عاشق محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سرکار کے خدمتگار میرے دل کا چین قرار. ایک عاشق محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی. چاروں سے سنے چاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں. یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں. دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی. دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ
بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی ہوتی تھی اگر لہ جاؤ گفتار کی باتیں سرکار کی باتیں ہوتی تھی اگر لہ جاؤ گفتار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں میرے سرکار کی باتیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ اسامہ عمری ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے کہ پیاری نبی کی پیاری باتیں ہاں ہاں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں ماشاءاللہ میں ہمارے برکت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن کے ماشاءاللہ مہمان سانا خواہ محمد علیان اتاری سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ایک کلام سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخم دل کے دوا مدینہ ہے زخم دل کے دوا مدینہ ہے ماشاءاللہ 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 آج تو مدینہ مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ ہمارے ایکو ثنا خان ماشاءاللہ کسی تعلق کے واقعے میں محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کی مدح سرائی کی بیان فرماتے رہتے ہیں کہ بس دل کرتا ہے کہ انہیں سنتے رہیں اسامہ بھائی دل کرتا ہے کہ انہیں ہی سنتے رہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کی مدح سرائی کی بیان فرماتے ہیں میں ربی شیخ صاحب سے گزارش کروں گا انشاءاللہ منقبت کلام پڑھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ایک منقبت ماں کی شان کی فرمائش کے حوالے سے 2 شعر پڑھ کر میں پھر انشاءاللہ ہمارے ربی شیخ بھائی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہم صلی پھول مہکتے بہار آئی ہے اتنے اکشا جو مدینے سے بہار آئی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آقا میرے
قرار ہیں، ہر بے قرار کے محبوب کل ہیں یار ہیں، پروردگار کے چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، رب نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے، رب نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے، آقا میرے قرار ہیں، پرور کے شعر دیکھیں بھائی، ذرا ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں، مگر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ قدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کے سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، ایک پل کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دی، علی 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 اچھی ذات علی دی، علی 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 اچھی ذات علی دی، علی 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 اچھی ذات علی دی، علی 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 اچھی ذات علی دی، او کائنات علی دی، علی چٹی سے دی، علی جتنی کسے دیوی جاگیر بگا، علی جتن کی سے دیوی جاگیر بکھا مینو، علی ورگ زمانے دے کوئی پیر بکھا مینو، علی ورگ زمانے دے کوئی پیر بکھا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر بکھا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو، مرغب تبا کیتا خیبر بھی فتح کیتا، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا، مرحب نو تباہ کیتا خیبر بھی فتح کیتا، میرے مولا جی کوئی شمشیر بکھا مینو،
اچھی ذات علی دی علی 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 اچھی ذات علی دی گئے کائنات علی دی گئے علی جتن کی سے دیوی علی جتن کی سے دیوی جاگیر بھی کامنو علی برد زمانے تے کوئی بھی کامنو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہاروں پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہاروں پکارو یہ در محبوب سبحانی قدر گئے در گئے یہ در محبوب سبحانی قدر گئے در گئے علی حسین کے جانی کا قدر ہے بھکاری بن کے آؤ بھکاری بن کے آؤ تاجداروں بھکاری بن کے آؤ تاجداروں پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت مریدی 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 لا تخف ہے ان کا فرمان نہ گھبراؤ ذرا بھی نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہاروں تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ تجھ کو نواز دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آشنا
سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے بگنج شکر آباد رہے تیرا پاک وطن اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک وطن سہرے کی رنگت حجویری ہے نور کی تاریں اجمیری ہے نور کی تاریں اجمیری مخدوم نظام پڑھے مل کر مخدوم میرے بابا مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا یہ حاضر ہے تیرے دیوانے یا گنج شکر اب تو جانے یا گنج شکر اب تو جانے کر دینا کرم بابا سب پر آباد رہے تیرا پاک وطن اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید گوندوری مالن پھولوں کا سیرا آج بتاوا نبی گر آئے مولا علی گر آئے مولا حسن گر آئے مولا حسین گر آئے مولا حسین گر آئے غوث جلی آئے میرے خواجہ گر آئے میرے بابا گر آئے گوندوری کل عالم میں دھوم مچی ہے یہاں سخی جیلا کی شادی رچی ہے کل عالم میں دھوم مچی ہے یہاں سخی جیلا کی شادی رچی ہے ایسے پیا کے میں باری بلہاری جاؤں ایسے پیا کے میں باری میں باری میں باری میں باری میں باری سخی جو ہوتا نہیں مولا گانے کے قابل جو ہوتا نہیں مولا گانے کے قابل آج بداوا چڑیوں کی ہے چہچہار مگر تیری کمی ہے ماں چڑیوں کی ہے چہچہار مگر تیری کمی ہے ماں پھولوں کی گئی مہکار مگر تیری کمی ہے قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم
قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم، دولت کا ہے غمبار مگر تیری کمی ہے ماں، دولت کا ہے غمبار مگر تیری کمی ہے ماں، دولت کا ہے غمبار تیری کمی ہے۔ رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبارہ، تیرے دم سے دوبارہ حسینیوں پہ تار مگر تیری کمی ہے ماں، حسینیوں پہ تار مگر تیری کمی ہے ماں، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت نشریات 11ویں نشریات برکت ہے رمضان، پیاری نبی کی پیاری باتیں کا یہ خوبصورت پینل لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے۔ اب ہم اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر 12ویں لائیو ٹرانسمیشن برکت ہے رمضان کی خوبصورت لائیو ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک آپ کا میزبان محمد افضل رضا قادری برکت رمضان کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ مالک و مولا، جو کچھ پڑھا گیا، تلاوت کلام پاک کی گئی، تیری حمد و ثنا پیش کی گئی، منقبت پیش کی گئی، مالک و مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرما۔ مالک و مولا اس کا ثواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول منظور عطا فرما۔ مالک و مولا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مسلمین مسلمات آئے آتے رہیں گے تا قیامت تک، سب کی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ مالک و مولا خصوص بالخصوص مالک و مولا حیدرآباد کے مشہور معروف صنعہ محمد نوید رضا قادری کے والد محترم کو پیش کرتے قبول منظور عطا فرما۔ مالک و مولا اظہر راجپوت کی چاچی کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور عطا فرما۔ مالک و مولا میری والدہ محترمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور عطا فرما۔ مالک و مولا اس ادنا سی دعوت پر یہ مہمان سنخت تشریف لائے، ان کا میں بے حد انتہائی شکر گزار ہوں۔ مالک و مولا ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ مالک مولا ان کو دین 11ویں رات بعد نازل عطا فرما۔ مالک مولا یعقوب بھائی جنہوں نے خوبصورت ماشاءاللہ ہمیں برکت رمضان ٹرانسمیشن یہاں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، مالک مولا ان کے گھر میں بھی کروڑوں برکت رحمت نازل عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یاد رکھا اللہ پاک آپ کو مزید عروج و ترقی عطا فرمائے.